بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں کرامت مغل۔ اس میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہر طرف آنسو ہیں، سسکیاں ہیں، آہیں ہیں، رونے کی آوازیں ہیں، ماتم ہے۔ اسلام آباد لہو لہو ہو چکا، خون میں نہلا دیا دہشت گردوں نے۔ لیکن اس کے بعد سوالات اٹھتے ہیں، ہر مرتبہ ایسے بڑے سانحے کے بعد ہی سوالات جنم لیتے ہیں کہ سیف سٹی، ایم ٹیک، اتنا بڑا سیکیورٹی کا نیٹ ورک، اور افغانستان سے تربیت لے کر بندہ اسلام آباد میں آ کے دہشت گردی کرے، اس وقت جب ہائی پروفائل وزٹ پاکستان کا ہو رہا، کیا محسن نقوی صاحب سے استعفے کا مطالبہ جائز ہے یا نہیں؟ لوگوں نے مطالبہ کر دیا۔ اس کے بعد بات کریں گے ایک بڑی بیٹھک اسلام آباد کے G6 سیکٹر میں ہوئی ہے، جہاں ہیوی ویٹ سیاستدان سے پاکستان تحریک انصاف، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے معاملات طے ہو گئے ہیں۔ پنڈی میں جو 8 فروری کو جلسہ کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا کہ شاید اس سے پہیہ جام ہڑتال جو ہے اس کو ڈینڈ ڈالا جائے، اپنے لوگوں کو سڑکوں پر نکال کر یہ ثابت کیا جائے کہ ہر طرف زندگی رواں دواں ہے، تو وہ پروگرام بھی کینسل ہو گیا۔ یعنی حکومت کے ارمان وہاں بھی ٹھنڈے پڑ گئے، اور مولانا فضل الرحمان نے اپنا وزن جو ہے، سیاسی وزن جو ہے، وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جھولی میں ڈال دیا، اور 8 فروری کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کو مکمل سپورٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ وہاں پر جو گفتگو ہوئی ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا جب حکومت پنجاب نے اپنی تمام بسنت کی ایکٹیویٹیز ختم کر دی ہیں، کینسل کر دی ہیں، تو یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ بسنت پوری کی پوری کینسل ہونی چاہیے۔ تو دوسری جانب لوگوں نے یہ بات بھی کرنا شروع کر دی ہے کہ کیوں نہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنی 8 فروری کی کال کو واپس لے لے، کیونکہ اس وقت قومی سوگ کا منظر ہے، قومی سوگ ہے۔ جتنی لاشیں آج اسلام آباد میں دہشت گردوں نے بچھائی ہیں، اس کے تناظر میں اس کو کینسل کر دینا چاہیے۔ شفیع جان صاحب نے میڈیا سے گفتگو میں یہی بات کیا ہے کہ ابھی ہم مشاورت کر رہے ہیں، 8 فروری ابھی انٹیکٹ ہے، ہو سکتا ہے اس کو کینسل کر دیا جائے۔ کیا کینسل کر دینا چاہیے، یا پھر ایک طرف اعتراض ہے کہ بسنت نہیں ہو اور دوسری طرف یہ کہ پہیہ جام ہڑتال ہو؟ دونوں بیلنس پولیٹیکل سٹریٹجیز ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جناب اہم ترین موضوعات جو اس وقت عمران خان کی رپورٹ کو لے کر چل رہے ہیں کہ پمس ہسپتال نے کیا ڈنڈی ماری ہے، جو پریس ریلیز پہلی جاری کی گئی تھی اور اس میڈیکل رپورٹ میں فرق کیا ہے، اور عمران خان کے ذاتی معالج جب وہ رپورٹ پڑھتے ہیں تو کیا انکشاف کرتے ہیں، اسی ویڈیو میں ساری چیزوں کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ پہلی پریس ریلیز پمس ہسپتال نے جاری کی تھی 30 جنوری کو، اور آج یعنی گزشتہ روز 6 فروری کو ایک میڈیکل رپورٹ کے نام پر مذاق کیا گیا۔ تقریباً سیم چیز ہی جاری کر دی گئی۔ یہ پریس ریلیز ہے، اس کے اندر بھی وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور پھر یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے اندر بھی تقریباً وہی چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ کس چیز کا علاج کیا گیا، کیا ڈائیگنوز ہوا، کس بنیاد پر ہوا، کیا ٹریٹمنٹ کی گئی، کون سی میڈیسنز یوز کی گئیں، کوئی پتہ نہیں۔ کیونکہ یہ اعتراضات جو ہیں عمران خان صاحب کے ذاتی معالج جو ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو میسج جاری کیا جو 1 منٹ کا ہے۔ اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں عمران خان کی فیملی کی طرف سے میرے ساتھ میڈیکل رپورٹ شیئر کی گئی ہے جو آج پمس ہسپتال کی طرف سے جاری ہوئی ہے۔ عمران خان کے جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں ان کے رزلٹ کے بارے میں اس رپورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یعنی اسی پریس ریلیز کو تھوڑی نوک پلک سنوار کر ایک آدھ جملہ چینج کر کے دوبارہ جو پی ایم کے کہنے پر میڈیکل رپورٹ جاری کی گئی ہے، تو وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی پمس ہسپتال نے ماموں بنا دیا۔ اب سنیے جو ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب نے اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد ویڈیو میسج جاری کیا، سنیے۔ عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے میرے ساتھ ایک رپورٹ شیئر کی گئی جو کہ آج ہی کی تاریخ میں شائع کی گئی ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد سے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی تکلیف کے لیے کون سے ٹیسٹ کیے گئے، لیکن ان ٹیسٹ کے رپورٹس یا ریزلٹس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا کہ تشخیص کی گئی کہ سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن خان صاحب کو ہوئی۔ یہ وہی تکلیف ہے جس کا پہلے میڈیا میں ذکر آ چکا ہے، جس میں جو شریان آنکھ سے خون لے کے جاتی ہے اس میں خون جم جاتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا
کہ کیا علاج کیا گیا کہ ایک آنکھ کے اندر ایک ٹیکا لگایا گیا ایک خاص دوائی کا جو کہ اس بیماری میں یقیناً استعمال کی جاتی ہے۔ ہمیں جو فکر تھی پہلے بھی جس کا ہم نے ذکر کیا کہ خان صاحب کی آنکھ کے علاج کے لیے بہت ضروری ہے کہ ریٹنل اسپیشلسٹ ان کو دیکھیں، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے رپورٹ میں۔ یہ وہ جو سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں نا کہ میڈیکل ٹیررزم، اب ان کی بات سے بھی تقریباً وہی پوائنٹ آف ویو سامنے آتا ہے کہ عمران خان کی صحت اور سرجری کے حوالے سے شکوک و شبہات و خدشات بجا ہیں۔ کیا ٹریٹمنٹ کی گئی، کیسے کی گئی، ابھی تک مکمل تصویر واضح نہیں ہو رہی، دھندلاہٹ ہے، اس پہ ابھی بھی دھند چھائی ہوئی ہے، اس کو واضح کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ جو مطالبہ انہوں نے سامنے رکھا ہے کہ بھائی بتاؤ تو صحیح علاج کیا ہے اور کس ماہر نے علاج کیا، وہ ماہر کیا پمز ہسپتال میں ہے بھی یا نہیں۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جناب جو آج سب سے زیادہ ایک سانحہ پوری قوم کے لیے ہوا ہے۔ اس پر محسن نقوی صاحب کے پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکا کہ کیسے اب ڈونٹ کراس والی پٹی کو اٹھا کر جائے وقوع پر، جہاں پر ابھی تحقیقات ہونی ہے، جہاں پر ابھی ثبوت موجود ہے، وہاں پر جا کر آپ نے اپنی طرف سے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جائے وقوع کو وائلیٹ کیا، رولز کو وائلیٹ کیا۔ وہاں پر جتنی بھی ثبوت بکھرے ہوئے تھے وہاں جا کر آپ نے نماز ادا کر دی، اور آپ نہیں، آپ کے ساتھ آئی جی صاحب اور بہت سی بیوروکریسی کے لوگ موجود تھے۔ کیا یہ عام آدمی کے لیے بھی رولز ہے کہ جائے وقوع پر ڈونٹ کراس والی پٹی کو اٹھائے اور اس کے نیچے سے گزر کر جا کر سارے ثبوتوں کے اوپر چل کر ایک کمرے میں جا کے نماز ادا آپ کر لیں؟ کیوں بھائی؟ آپ کے لیے الگ قانون ہے اور باقیوں کے لیے الگ قانون ہے، اور کیا یہ ایسے ہی جانے دیا جائے گا یا اس پر بھی تحقیقات ہوگی کہ کیوں محسن نقوی صاحب نے ایسے کیے؟ جو چیز، جو جگہ سیل کر دی گئی ہو، اس کی وائلیشن آج خود وزیر داخلہ نے کی ہے۔ دوسری جانب اسی سانحے پر کچھ سوالات جو ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ڈالے ہیں، وہ میں جیسے انہوں نے لکھا ہے ویسے آپ تک پہنچا دیتا ہوں، اور اس کے بعد G6 کے ہیوی ویٹ سیاستدان کے گھر چلیں گے، وہاں ان گھر کے باہر جو اعلانات کیے گئے ہیں اس حوالے سے گفتگو کر لیں گے۔ پہلے سنیے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ترلائی امام بارگاہ سانحے پر وفاقی حکومت کی ناکامی پر ذمہ داران کے استعفوں اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ پاکستان تحریک انصاف ترلائی امام بارگاہ اسلام آباد میں ہونے والے اندھونک دہشت گرد حملے کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتی ہے۔ ابتدائی طور پر پارٹی نے شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی اور زخمیوں کے لیے دعا کا اظہار کیا تھا۔ اب ذرائع ابلاغ اور خود ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے مطابق اس صفاقانہ حملے میں کم از کم 31 افراد شہید جبکہ 169 نمازی زخمی ہوئے ہیں، جو کہ انتہائی بڑا قومی سانحہ اور وفاقی حکومت کی سنگین ناکامی ہے۔ اسلام آباد جیسے حساس شہر اور وفاقی دارالحکومت میں اس نوعیت کا دہشت گرد حملہ ہونا حکومتی سیکیورٹی ڈھانچے پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس سے قبل نومبر 2025 میں اسلام آباد کی سیشن کورٹ کے باہر ہونے والے دھماکے میں بھی 12 افراد شہید ہوئے تھے، مگر افسوس کہ ایسے واقعات سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اس سانحے کی ذمہ داری وفاقی حکومت، وزارت داخلہ اور اسلام آباد پولیس پر عائد ہوتی ہے۔ موجودہ حکمران عوامی مینڈیٹ سے محروم ہیں، تاہم شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے، جس میں مسلسل ناکامی ناقابل قبول ہے۔ حالیہ دنوں میں اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کی 8 فروری کی کال کے باعث حکومتی وسائل اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی توجہ عوام کے تحفظ کے بجائے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور تحریک انصاف کے کارکنوں اور حامیوں کی گرفتاریوں اور کریک ڈاؤن پر مرکوز رہی، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی کے بنیادی فرائض متاثر ہوئے۔ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر پرامن سیاسی سرگرمیوں کو کچلنے میں مصروف ہوں تو ایسے سانحات جنم لیتے ہیں۔ اس بات کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اس المناک سانحے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پمز ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کے لیے پہنچی، تو اسی دوران اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی بخاری کے گھر پر چھاپا مارا۔ اس طرح کی اچھی انہوں نے لکھ دیا، اوچھی حرکات کی وجہ سے قیمتی معصوم شہری اپنی جانوں کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ حرکات کی وجہ سے قیمت۔ پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم سے مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر آئی جی اسلام آباد کو عہدے سے ہٹایا جائے اور وفاقی وزیر داخلہ سے استعفیٰ لیا جائے۔
مزید برآں اس افسوسناک سانحے کی مکمل تحقیقات کروائی جائے تاکہ ذمہ داران کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جا سکے۔ استعفے کا مطالبہ کیا گیا اور آئی جی صاحب کو ہٹانے کا مطالبہ کیا، لیکن حکومتی ورژن اس کے بالکل الٹ ہے۔ اور حکومتی ورژن جناب، ایک تو لوگوں نے بھی وہاں پر مطالبہ کیا نا جہاں پر یہ سانحہ پیش آیا، وہاں پر جو متاثرین ہیں انہوں نے بھی مائک پر یہ اعلان کیا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور آئی جی کو شرم سے پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ ہمارے لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ لیکن حکومت جو ہے مکمل ستو پی کر آرام دہ کیفیت میں آ چکی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ جیو نیوز پر تھے شہزاد اقبال صاحب کے شو میں، وہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کارروائیوں پر اپنی روٹین لائف ڈسٹرب کرتے ہیں تو یہی تو دہشت گردوں کا مقصد ہے۔ دکھ غم میں شریک ہے مگر روٹین لائف کو کسی طور پر معطل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب، یعنی مرنے والوں کا بھول جائیں۔ ایک افسوسناک واقعہ ہے، لوگوں کی جان اس میں گئی ہے، تو پھر جو بسنت کا تہوار ہے وہ ہمیں ڈیلے کر دینا چاہیے یا ختم کر دینا چاہیے۔ اب اس میں ہمارے لیے ہر پاکستانی کے لیے بڑا امپورٹنٹ سوال سامنے یہ ہے کہ obviously دہشت گردوں کا تو مقصد یہی ہے کہ جو بھی ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو اس کو نشانہ بناؤ، مسجدوں کو نشانہ بناؤ تاکہ لوگ مسجد نہ جائیں، جو تہوار ہیں ہمارے ان کو نشانہ بناؤ تاکہ ہم یہ سیلیبریٹ نہ کر سکیں۔ تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ سیلیبریشنز روک کے ہمیں صرف ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے دہشت گردی کا، یا روزمرہ کی زندگی بھی ساتھ ساتھ چلے دہشت گردوں کا مقابلہ بھی کریں؟ کیا کہیں گے؟ شیخ وقاص صاحب کی بات کا جواب دیجیے گا۔ دیکھیں شیخ وقاص صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو یہ انتہائی قابل افسوس، بلکہ افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ قابل مذمت ہے۔ یہی تو وہ چاہتے ہیں، وہ یعنی دہشت گرد جو ہے وہ ان کا بھی یہی تو مقصد ہے۔ اور اگر آپ ان کی ان کارروائیوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو روٹین لائف ہے، جو اپنی یوزل آپ کی زندگی ہے، اس کو اگر آپ ڈسٹرب کرتے ہیں تو یہی تو ان کا مقصد ہے۔ پھر تو وہ اپنے مقصد میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ ہمیں ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ان کا جو مقصد ہے اس کو۔ لیکن رانا صاحب ایک ریکویسٹ آپ سے ہے، بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ میت والی گھر کی چھت پر آپ باجا نہیں بجا سکتے۔ پاکستانی سارے ایکول ہے اور ایک جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے جیسے پورے پاکستانی شہریوں کی ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مطالبہ غلط ہے؟ روٹین لائف معطل کرنے کی، کھانے پینے کی، چلنے پھرنے کی، سونے جاگنے کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک ایونٹ ہے جو جوبلیشن کا ہے، خوشیاں منانے کا ہے۔ بسنت پہ کوئی روٹین لائف کیا اسے کہتے ہیں ختم نہیں ہو رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ لاہور میں کر رہے ہیں خدا را وہ نہ کریے، اور جیسے پاکستانی میڈیا بے حسی اور بغیرتی کی معراج پر پہنچا ہوا ہے وہ نہ کیجیے۔ میت پڑی ہے، احترام کیجیے، ان کے غم میں برابر شریک ہوئیے، ان کو کندھے سے لگائیے اور کچھ آنسو ہی بہا دیجیے تاکہ وہ لاشیں اٹھانے والوں کو کچھ تو ہو کہ ریاست ان کے ساتھ بھی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے۔ اب انہی معاملات کے دوران جو ہے جب پورا ملک سوگ میں ڈوبا ہوا ہے، جب اسلام آباد پولیس جناب علی بخاری صاحب کے گھر پر چھاپے ماری ہے، اس وقت اسلام آباد کے G6 سیکٹر میں مولانا فضل الرحمان کے گھر پر ایک بڑی بیٹھک ہوتی ہے، اور ایک بڑے سیاسی ہیوی ویٹ جو سیاستدان مولانا فضل الرحمان وہ ساتھ دینے کا اعلان کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں 8 فروری کی پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی مکمل سپورٹ کا اعلان کرتا ہوں، اور 8 فروری کو ہماری جماعت نے جو جلسے کا اعلان کیا ہے اسے منسوخ کرتا ہوں۔ یعنی انہوں نے حکومت کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے خود رنگ میں بنگ ڈال دی ہے۔ کیا کیا سپنے سے جائے ہوں گے کہ مولانا آئیں گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن مولانا آئے ہیں ساؤتھ افریقہ سے واپس، انہوں نے خود تحریک تفضیہ آئین پاکستان کے وفد کو گھر بلایا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ پہلا بم شیل شہباز شریف صاحب پر انہوں نے پھینکا ہے کہ میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی 8 فروری کے کال کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سنیے جو اعلانات وہاں پر ہوئے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم 8 فروری کو ان کے پہیہ جام یا شٹر ڈاؤن اپیل کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہماری جماعت نے اگر کوئی جلسہ یا جلوس رکھا ہے ہم ان کو منسوخ کر دیں گے، یا اگر منسوخ نہ ہو سکا تو ہم ایسے وقت پہ کریں گے کہ جس سے ان کے پہیہ جام یا شٹر ڈاؤن کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے۔ جناب یہ
حکومت کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. اور وہاں پر کھڑے ہوئے جناب محمود اچکزئی صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ 8 فروری کو بندوق کے زور پر 25 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. ہم 8 فروری کو پہیہ جام کر رہے ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان 8 فروری کو پہیہ چلا رہا ہے. تو ہم نے مولانا سے اسی حوالے سے بات کی ہے، تو مولانا نے واپس آ کر ہمیں کال دی، گھر دعوت دی، اور پھر یہ وہاں پر گفتگو ہوئی. کہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ سے ٹیلی فون کر کے مجھے حکم دیا کہ آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے سمیت. ہم آئے، بہت بہترین، مزیدار، مکلف اور بہترین کھانا تھا. خدا ان کو عزت دی، انہوں نے ہمیں عزت دی. سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں تو سیاسی باتیں کرتے ہیں. مولانا صاحب سے ہم نے صرف ایک ریکویسٹ کی کہ مولانا صاحب، چونکہ ہم سب کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو، 8 تاریخ کو، بندوق کے زور پہ، عدالت کے زور پہ، زر اور زور کی بنیاد پہ 25 کروڑ انسانوں کی رائے کو ہر جگہ بدلا گیا، جو دہشت گردی بھی ہے، غلط بھی ہے. اور اس کے بعد پاکستان کے ان لوگوں کو جو اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے تھے کہ ہمارے سے دن، یہ ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن سوال بڑا اب سوشل میڈیا پر یہ سرکولیٹ کر رہا ہے کہ مریم نواز نے پنجاب نہیں بلکہ لاہور میں جو بسنت منا رہی ہیں، وہ انہوں نے اپنی تمام ایکٹیویٹیز کینسل کر دی ہے. لیکن پی ڈی اے سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ 8 فروری کو کال کو کینسل کر دیں. اب یہ سوچ بچار ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے حلقوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ 8 فروری کی کال کو قوم کے ساتھ یونٹی کے طور پر منایا جائے، نہ کہ پہیہ جام ہڑتال اور احتجاج کی کال دے کر. دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوچ آج رات کو پروان چڑھ رہی ہے، کل صبح تک کیا اس کے کینسلیشن کا، 8 فروری کو منسوخی کا کوئی اعلان سامنے آتا ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تفویض آئین پاکستان مولانا فضل الرحمان کا ساتھ ملنے کے بعد 8 فروری کو اسی طرح پہیہ جام ہڑتال کرے گی جیسے ان کا پہلے پلان ہے. کیونکہ اسلام آباد کے سانحے نے بہت سی چیزوں کو بدل کے رکھ دی ہے. کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.